بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیوز میں اب تو بنانا چھوڑ چکا ہوں، یہی سمجھ لیجئے، کیونکہ بہت دنوں سے ویڈیو نہیں بھی بنا رہا اور کافی ٹائم سے میں اپنی اسلامک ویڈیو بناتا تھا، مگر اب چونکہ روک دیا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، تو اس میں سے میں چند ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلی تو یہ ہے کہ شارٹ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ میں اپنے ٹاپک سے نہ ہٹوں۔ تو پہلی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، چونکہ ابھی عالمیت کی پڑھائی کر رہا ہوں، تو یہ میں نے ہی کچھ اپنا سوچا کہ بھائی ویڈیوز ابھی تھوڑا سا روکی جائے، کیونکہ وقت بھی نہیں ملتا، خود بھی وقت نہیں ملتا، اور خود دل سے بھی سوچا کہ ابھی تھوڑا علم حاصل کیا جائے ایک پختہ، تو اس لیے روک دی گئی ہے۔ باقی اگر آپ کو ابھی آنے والے وقت میں ملتی ہے تو یہ الگ بات ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک وجہ بتائی، اور دوسری وجہ یہ سمجھ لیجیے کہ کچھ اساتذہ کی بھی کچھ جو ہے مشورے ہیں کہ ابھی نہ بنائی جائے۔ کچھ اساتذہ یہ بھی کہتے ہیں، تو ان کے مشورے کو لے کر بھی میں نے تھوڑا سا یہ کیا ہے۔ بہرحال یہ مسئلہ و مسائل کی ویڈیو کے متعلق تھا، لیکن آج کچھ ایسا ہوا کہ ویڈیو بنانے پر میں مجبور ہو گیا۔ اور یاد رکھیے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میں کبھی آپ یہ سمجھے کہ میں ایک عالم بن چکا ہوں یا عالم ہوں، نہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں۔ اس لیے طالب علم ہونے کی حیثیت سے مجھے آج کچھ آپ لوگوں کو بتانا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ بتانا چاہیے بھی، اور مجھ سے رہا بھی نہیں گیا بغیر بتائے، تو اس لیے میں آج بتانے آ گیا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں ایک کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، پھر اس کے بعد کچھ تذکرہ کروں گا۔ میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، اس کا نام ہے رسول الہدیٰ۔ رسول الہدیٰ، تھوڑا سا دیکھ لیجیے آپ، یہ کتاب دیکھیے، رسول الہدیٰ کتاب دیکھ لی، ٹھیک ہے۔ اب اس کے مصنف کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے مصنف کون ہیں۔ اس کے مصنف ہیں امام النحو والصرف ہمارے حضرت مفتی مولانا ہدایت اللہ صاحب آسامی دامت برکاتہم العالیہ، جو کہ عربی زبان میں اس قدر مہارت رکھتے ہیں کہ آپ خود اس کتاب کو دیکھ کر ہی اور اس کے بارے میں سن کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت اس زبان میں کتنی مہارت رکھتے ہیں، کہ حضرت نے اس زبان کے اندر ہی ایک کتاب لکھی جو غیر منقوط ہے سیرت پر۔ رسول الہدیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جو غیر منقوط کتاب ہے، اور عربی میں ہے۔ سب سے بڑی بات کیا ہے؟ عربی میں ہے۔ اچھا، عربی میں ہونا سب سے بڑی بات کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ کبھی آپ یہ سمجھے کہ عربی میں تو چونکہ بہت سارے علماء کتاب لکھتے ہیں، لیکن میں نے یہ لفظ یوز کیا کہ عربی میں ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے کہا کیوں ہے۔ کبھی آپ یہ سمجھ لیں کہ عربی میں تو سبھی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رسول الہدیٰ غیر منقوط کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس میں نقطے والا کوئی لفظ یوز کیا گیا ہو، جس میں نقطے لگے ہوں کسی حرف پر۔ تو پوری کتاب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر، جو آپ نے مصنف نے، اس کتاب کے مصنف نے، ہمارے استاد نے یہ کتاب لکھی، جس پر جو ہے غیر منقوط لکھی، اور یہ اتنی مقبول ہوئی کہ اس کو عرب میں بھی کافی جو ہے پسند کیا گیا، اور کافی علماء نے، عرب کے بڑے علماء نے بھی اس کو بہت پسند کیا، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا کہ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ بڑی بات کیوں ہے؟ کیونکہ بڑی بات اسی لیے ہے کیونکہ ابھی تک بر صغیر میں کسی بھی عالم دین نے، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا ہوں، چونکہ سب ہمارے اکابر ہیں اور سب کو ہم مانتے ہیں، ہم تو طالب علم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ہم تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے تنقید کرنے کی، میں تو ایک بات بتا رہا ہوں، چونکہ یہ بات بتانے سے آپ کو علم کا اندازہ ہوگا اس زبان میں حضرت کی، کہ ابھی تک بر صغیر میں کسی عالم دین نے غیر منقوط کتاب عربی میں، اور وہ بھی سیرت پر لکھی ہو، ایسا نہیں ہے۔ سمجھا؟ بڑی بات میں نے شروع میں اس لیے بولی تھی کہ ابھی تک ایسی کتاب، رسول الہدیٰ جیسی کتاب، سیرت پاک پر، رسول کی سیرت پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، ایسی کوئی کتاب عربی میں غیر منقوط بر صغیر میں کسی نے نہیں لکھی۔ اور اگر لکھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کے ذریعے یا ویسے، کیونکہ ابھی تک میرے علم میں اتنا آیا ہے کہ کسی نے نہیں لکھی، جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے، تو ابھی تک عربی میں غیر منقوط، عربی میں دھیان رکھنا، اردو میں تو لکھی ہے، اردو میں کافی عالم نے شاید لکھی ہے اس پر غیر منقوط، لیکن وہ اردو میں ہے، عربی میں نہیں لکھی۔ تو بڑی بات اسی لیے یہ ہے، میں نے شروع میں یوز کیا تھا کہ بڑی بات اسی لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب، تو اس کتاب کو غیر منقوط اور وہ بھی عربی میں لکھنا، اتنی مہارت اس زبان میں
وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک اجمی ہے، عربی نہیں ہے، اجمی ہے، اور اجمی ہونے کے باوجود اس قدر علم ان کا عربی زبان میں ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایسی کتاب انہوں نے لکھ دی اور یہ اتنی مقبول بھی ہوئی، کیوں نہ ہو، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر اور حضور کی ہی زبان میں کتاب لکھی گئی تو مقبول تو ہونی ہے۔ آج کا ٹاپک، آج کا تذکرہ میرا یہ کتاب بتانا مقصود نہیں تھا، نہیں تو اس کتاب کے بارے میں اگر میں آپ کو شروع سے لے کر آخر تک اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور اس کتاب کو یقیناً یہ اس قدر فضیلتوں کے حامل ہے، اور ہمارے حضرت، ہمارے استاد اس قدر فضیلت کے ماحل ہے جنہوں نے یہ کتاب لکھی، اور یہ کتاب بھی اس قدر فضیلت کے حامل ہے کہ اگر میں اس پر بیان کرنا شروع کر دوں تو شاید یہ ویڈیو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ بھی سوچیں گے کہ بھائی کتنی لمبی ویڈیو بنا دی، لیکن فضیلت بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو اسی لیے آج میرا مقصود یہ نہیں تھا کہ میں اس کتاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، مقصود تو کچھ اور ہی ہے، اور میں آپ کو اس مقصود تک لے کر بھی جاؤں گا، اس مقصد تک لے کر بھی جاؤں گا، لیکن ابھی جو میرا اس کتاب کو بتایا میں نے آپ کو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ مصنف کتنے ماہر ہیں اس زبان میں، تاکہ آپ جو آگے سنیں گے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت مفتی ہدایت اللہ صاحب کا مختصر تعارف اگر آپ سننا چاہیں تو آپ کچھ اس طریقے سے بھی سن سکتے ہیں کہ حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم شروعات سے الحمدللہ ایک ذہین طالب علم رہے ہیں، اور حضرت شروعات سے حضرت کا معمول اس طرف زیادہ تھا، پڑھنے کی طرف، اور حضرت اس علم میں شروعات سے ہی طالب علم کے زمانے میں ہی حضرت کے علم کے چرچے بھی ہونے لگے تھے۔ حضرت نے دارالعلوم دیوبند، جو سب سے بڑا مرکز ہے ہمارا، دارالعلوم دیوبند میں حضرت جب بھی جس بھی کلاس میں گئے حضرت پوزیشن لائے۔ حضرت نے آخری سال میں بھی فراغت کے وقت بھی حضرت اعلیٰ نمبر سے پوزیشن سے پاس ہوئے، پوزیشن سے، اور وہ کہاں؟ دارالعلوم دیوبند میں، جس کا معمول یہ تھا جس طالب علم کا کہ وہ ہر کلاس میں جاتے ہی پوزیشن سے، اور وہ بھی دارالعلوم دیوبند میں پوزیشن سے پاس ہو۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ذہانت کیا ہوگی۔ طالب علم ہی کے زمانے سے انہوں نے اتنی جو ہے اپنی استطاعت بنا لی تھی کہ میں ابھی بیان کروں تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ حضرت ماشاءاللہ بہت ذہین رہے ہیں شروع سے۔ اب حضرت والا کو میں کیسے جانتا ہوں، میرے کیا تعلق ہے حضرت والا سے، میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ ابھی گزشتہ جو عید گئی ہے، میں عید کے بعد دیوبند گیا تھا داخلے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے، میں بھی پڑھنا چاہتا تھا، تو تحقیق ہوئی تھی، کسی نے بتایا تھا کہ حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب دیوبند ہی میں، ٹھیک ہے، دیوبند ہی میں مقامی بھی ہیں، اور وہاں پر وہ طلبہ کو جو ہے اپنا علم بانٹ رہے ہیں، ایک طریقے سے علم بانٹنا ہی ہوا کیونکہ وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، تو کوئی جگہ لے کر حضرت والا اپنے مدرسے میں طلبہ کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمیں معلوم ہوا تو ہم بھی گئے، ہم نے داخلہ لیا اور پڑھنے بھی بیٹھ گیا تھا میں، تو حضرت والا سے پڑھا بھی، اور پڑھنے کے بعد تو اور اندازہ ہوا کہ حضرت کا علم کتنا ہے۔ میں سوچتا تھا اور دیکھتا بھی تھا کہ میں نے آج تک کوئی ایسا عالم تو بہت ہے، لیکن حضرت والا جیسا عالم جو اس زبان میں اتنی مہارت رکھتا ہو میں نے نہیں دیکھا تھا۔ باقی تو دنیا میں بہت ہیں، میں نے نہیں دیکھا تھا، میں اپنے علم کے مطابق بتا رہا ہوں۔ حضرت والا بہت ماشاءاللہ اس علم میں مہارت رکھتے ہیں، تبھی انہیں لقب بھی ملا ہے امام النحو والصرف کا، چونکہ نحو اور صرف یہ بنیاد ہے عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور یعنی عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک نحو اور صرف یہ ایک دو فن، ان کو ایک فن بھی کہہ سکتے ہیں، دو فن بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ان فن میں جو بھی مہارت حاصل کر لیتا ہے وہ ایک عربی زبان میں اپنی صلاحیت بنا لیتا ہے، لیکن جس کی اس زبان میں مہارت زیادہ نہیں ہوتی تو پھر وہ کہہ لیجئے کہ بغیر اس کے مکمل اس میں مہارت حاصل کرے، عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا یہ بہت ناممکن سا لگتا ہے، چونکہ عربی زبان کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کے لیے نحو اور صرف میں ماہر ہونا ضروری ہے، اور حضرت شروع سے ہی نحو صرف میں ماہر تھے، اور چونکہ نحو صرف میں خود حضرت کی بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، النحو الہادی، صرف الہادی اور تہذیب النحو، تو یہ بہت سی کتابیں ہیں جو خود تحقیق سے لکھی گئی ہیں اور بڑی جامع کتاب ہیں۔ تو ان کتاب کو تو میں پھر بعد میں بتاؤں گا، بہت لمبا تعارف ہو جائے گا، مختصر تعارف کچھ اس طریقے۔ تو میں جب حضرت کے پاس پڑھا تو میں کہہ لیجیے میری بدقسمتی ہوگی یا جو بھی کہہ لیجیے، جو بھی اللہ کا فیصلہ تھا، میں حضرت والا کے پاس 3 ہفتے یا شاید 1 مہینہ پڑھ پایا ہوں۔ اس کی وجہ کچھ مختصر بتا دیتا ہوں
چونکہ کچھ حالات ایسے پیش آئے جس کی بس میں زیادہ نہیں بتاؤں گا. یہ سمجھ لے کچھ حالات ایسے پیش آئے کہ میں وہاں نہیں پڑھ سکا دیوبند میں حضرت کے پاس رہ کر، مگر چاہت یہی تھی کہ حضرت سے پڑھ سکوں. وہاں دیوبند میں رہ کر میں نہیں پڑھ سکا حضرت سے، لیکن انشاءاللہ آئندہ کوشش رہے گی کہ حضرت سے استفادہ ہو. مختصر تو یہ میرے استاد رہے ہیں حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب. چونکہ میں ان کے پاس بڑا کم پڑھا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کم پڑھا ہوں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ تعلق حضرت سے میرا بہت پرانا ہے. تو حضرت والا سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اسی بنیاد سے حضرت والا میرے استاد بھی ہیں، اور انشاءاللہ حضرت والا سے وقتاً فوقتاً جو ہے علم لیتے رہیں گے. بہرحال مختصر تعارف میں سمجھتا ہوں اتنا ہو گیا. حضرت والا جو ہے آسام کے رہنے والے ہیں، اور حضرت والا بھی دیوبند میں مقامی بھی ہے، وہیں سے یہ خدمت تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں کتابت کی. تو بہرحال یہ مختصر ہو گیا. اب آگے چلتے ہیں. کیا حضرت والا کی جو اہم جو ابھی تصنیف ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو علم ہو جائے کہ میں کس ٹاپک سے آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. دیکھیے حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بھجیڑی میں استاد بھی رہے ہیں، اور بہت بلکہ استاد ہیں، غالباً ابھی استاد ہیں، بجھڑی کے ہی رہنے والے ہیں. ان کے بارے میں نے سنا ہے، کبھی ملاقات نہیں کی ہے، لیکن بہت زیادہ علم رکھنے والی یہ شخصیت ہے، بہت ہی زیادہ. یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے اکابر ہیں، اور یہ سب تو ہمارے اکابر ہی ہیں. مفتی ارشد بھی ہمارے اکابر ہیں، اور بہت علم رکھتے ہیں الحمدللہ عربی زبان میں وہ بھی. چونکہ حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب کے بھی وہ استاد ہیں. مفتی ارشد صاحب جو بھجیڑی میں ہیں وہ ان کے بھی استاد ہیں. میں کبھی ملا نہیں ہوں، لیکن میں انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بھی ان سے ملاقات کروائے اور حضرت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. ہم تو طالب علم ہیں چھوٹے سے، تو حضرت کے والا کے بارے میں نے بہت سنا ہے، اور کتاب میں ان کی مختصر کر کے انہوں نے سب بتایا ہے کچھ شروعات سے کہ بھئی حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب نے کتاب کیوں لکھی، اور کچھ وجہ بہت ساری بتائی ہے، اور اس کو پڑھیں گے آپ کتاب کھول کر تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت والا کون ہے. تو حضرت والا کا تعارف مجھے تو بس اتنا ہی علم ہے کہ بہت علم رکھتے ہیں، اور بھجیڑی میں اس وقت جو ہے تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں، اور حضرت والا کے شاگرد بھی بڑے بہترین بنے ہیں الحمدللہ. تو حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب نے افتاء غالباً انہی کے پاس کیا ہے. میں نے کتاب میں تھوڑا سا پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے مجھ سے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا غلطی ہوئی ہے، میں نے پڑھا ہے. باقی ہو تو انشاءاللہ میرے استاد مجھے آگے تنبیہ کر دیں گے، لیکن اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے. مفتی ہدایت اللہ صاحب نے افتاء وہی کیا ہے، میں نے پڑھا ہے. تو بہرحال مفتی ارشد صاحب کے بارے میں نے اس لیے بتایا چونکہ ان کا اس میں رول ہے، ان کا اس میں زیادہ وہ ہے. انہوں نے اس کتاب کے بارے میں بھی بتایا، اور اس کتاب کے اوپر بھی آپ کو ان کا نام دیکھنے کو ملے گا، جیسے کہ آپ نے ویڈیو پہ دیکھا ہوگا. تو مفتی ارشد صاحب دامت برکاتہم کے اس لیے بھی بتانا ہوا چونکہ انہوں نے ایک اپنا مختصر یہ بھی بتایا ہے کہ جب مفتی ہدایت اللہ صاحب ان کے پاس افتاء کر رہے تھے تو مفتی ارشد صاحب یہ بات پہلے بھی بولتے تھے کہ عربی زبان میں جو آج کی عربی زبان جدید عربی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ماڈرن عربک، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہیں، اور اس طریقے کی بات پہلے بھی یہ کہا کرتے تھے. تو مفتی ہدایت اللہ صاحب جب گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بات سنی تھی. تو اس کے بعد پھر مفتی ہدایت اللہ صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی اس پہ کام کیا، اور دیکھا کہ یہ جدید جو عربی ہے جو ماڈرن عربک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. پھر اس حضرت نے مطالعہ کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. پھر اس کو دیکھ کر سمجھ کر اور ساری تحقیق لے کر اور دلائل جمع کر کر حضرت نے ایک کتاب بنا ڈالی، جس کو آپ کچھ یوں بھی جان سکتے ہیں کہ عربی حروف میں فرنگی زبان. عربی حروف میں فرنگی زبان کا مطلب یہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے مان لو کوئی زبان ہے، عربی زبان ہے، اس میں آپ نے انگلش ڈال دی، اس میں آپ نے اپنی فرانسی زبان ڈال دی، کوئی سی بھی زبان ڈال دی، تو اب یہ فرنگی بن گئی. آپ نے یورپ کی زبانیں اس میں ڈال دی تو اب یہ فرنگی زبان بن گئی. اب اس میں عربی کا جو قرآن حدیث سمجھنے کے لیے جو عربک اصل تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی، اس میں آپ نے تبدیلی کر دی، تو آپ کو قرآن حدیث سمجھنے میں واقعتاً آپ کو مشکلات پیدا آئیں گی. اب اس کا مختصر سمجھ لیجئے حضرت نے کتاب کیوں لکھی. دیکھیے جدید عربی ماڈرن عربک جو آج کل چل چکی ہے،
اس پر عرب کے علماء نے بھی بہت ساری باتیں پہلے ہی لکھ چکے ہیں اپنی وہ کتاب بنا کر کہ بھئی یہ جو عربی آ رہی ہے، جو جدید عربی آ رہی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تھی یہ وہ عربک نہیں ہے، جو قرآن کی زبان تھی یہ وہ عربک نہیں ہے، جس میں حدیث ہے، جس میں قرآن ہے، یہ وہ عربک نہیں ہے۔ اب جب یہ وہ عربک نہیں ہے تو طلبہ جو مدارس وغیرہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر آج کل کی جدید عربی چل رہی ہے، جب لوگ اس جدید عربی کو عربی سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ان پر کیا اثر پڑے گا مجھے بتائیے۔ جو یہ جدید عربی چل رہی ہے، طلبہ بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ناواقف ہوتے ہیں ان عربی سے، تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ عربی کے، جب وہ ان کو پڑھنا شروع کریں گے تو اصل عربی سے دور ہو جائیں گے، اصل عربی تو ان کے ذہن سے نکلے گی، تو وہ تو اس کو حاصل کرنے کے چکر میں قدیم عربی کو بھول جائیں گے جو اپنی پرانی عربی ہے، اور بغیر اس عربی کو پڑھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی تھی، بغیر اس کو پڑھے آپ قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے، طلبہ بغیر اس کو پڑھے نہیں سمجھ سکتے۔ تو یہ بہت بڑا معاشرے میں جو خلل پیدا ہوا ہے، یہ ایک کہہ لیجیے یہود و نصارہ کی ایک سازش کے تحت ہوا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کی زبان ایسے تبدیل کر دی جائے کہ ان کے جو علماء پیدا ہوں وہ اصل عربی جو جان ہی نہ سکے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی کی جو زبان ہے، جو قرآن حدیث کی جو زبان ہے، اس کو تبدیل کر دیا جائے، گویا کہ یہ قرآن حدیث نہ سمجھ پائیں۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ جدید عربی کتنی خطرناک ہوئی، بھائی قرآن حدیث سے دوری اس جدید عربی کی وجہ سے ہماری ہو رہی ہے، تو کتنا نقصان واقع پیدا ہوا۔ بہرحال یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا کہ کتاب کس ٹاپک پر ہے۔ کتاب اسی ٹاپک پر ہے کہ جدید عربی جو آج کل ماڈرن عربک چل چکی ہے، یہ صرف اس کو کہنے میں عربک آپ بول سکتے ہیں، لیکن یہ اصل میں عربی حروف میں فرنگی زبان ہے، عربک حروف میں فرنگی زبان، حروف تو عربی کے لگیں گے آپ کو، لیکن ہوگی فرنگی زبان، ماڈرن زبان ہوگی، یہ وہ عربی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان والی عربک تھی۔ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، یہی سمجھانا چاہتا تھا، مختصر میں نے آپ کو بتایا، باقی تو آپ کتاب پڑھ کر حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب ہمارے استاد محترم کو میں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کا چھوٹا سا طالب علم بھی مبارکباد پیش کرتا ہے کہ حضرت کا ہم پر احسان ہے، ہم اجمیوں پہ احسان ہے کہ حضرت نے یہ کتاب اردو میں لکھی، اور اردو میں لکھ کر ہمیں اس جدید عربی کی اصل حقائق ہمارے سامنے لے کر آئے کہ آخر اس میں نحوی صرفی غلطیاں کتنی ہیں۔ جو نحو اور صرف ہے، جو بنیاد ہے عربی کو سیکھنے کی، اس کے حساب سے یہ عربی فٹ نہیں ہے، اس میں بہت غلطیاں ہیں، بہت زیادہ غلطیاں ہیں۔ تو نحو اور صرف تو بنیاد تھی اصل عربی کو سیکھنے کی، اور یہ جو اب عربی آ رہی ہے اس کا نحو صرف سے کوئی تعلق ہی نہیں، اتنی غلطیاں ہیں اس میں نحو صرف کی۔ تو نحو صرف اصل ہے، اور یہ جو چل پڑی ہے یہ عربی نہیں ہے، اس کو عربی کہہ تو رہے ہیں پر یہ گویا کہ یہ انگلش زبان یا اور زبانیں ہیں، بس یہ عربی حروف میں آ گئی، آپ کو مل گیا۔ تو مکسر نہیں ہونا چاہیے کہ زبان مکس ہو گئی، اصل دیکھو کہ اصل کیا ہے، اصل کو پکڑو، اصل وہی ہے جو قدیم پرانی عربی ہے۔ تو مفتی ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم ہمارے استاد نے ہم پر احسان کیا ہے، اجمیوں پر احسان کیا ہے کہ انہوں نے اردو میں یہ کتاب لائے۔ عرب نے تو عربی میں کتابیں لکھی ہیں اس جدید عربی کے اوپر کہ اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، لیکن حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب نے اس کو اردو میں کنورٹ کیا، اردو میں، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں دلائل دیے گئے ہیں۔ میں نے جو پڑھا ہے اس کا اوپر کا مسودہ، تو اس میں پتہ چلا کہ یہ جو کتاب ہے، یہ کتاب میں دلائل بھی ہیں کہ بھائی کیوں، کیسے ہماری یہ جو عربی جو قدیم عربی تھی اس میں جدید عربی کو ڈالا کیسے گیا، پورے حقائق پیش کیے ہیں حضرت مفتی ہدایت اللہ صاحب نے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو انہوں نے دلیل سے بات ثابت کی ہے، تو گویا کہ ہمیں جب دلیل مل رہی ہے تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس کو ماننا ہے اور اس کتاب کو ضرور پڑھنا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب معروفی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے عالم دین ہیں، دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث ہیں۔ حضرت مولانا مفتی صاحب کا میں نے تقریری کلمات پڑھے تھے، تو حضرت نے یہ بھی لکھا تھا کہ طلبہ اور علماء کے لیے یہ بے حد مفید کتاب ہے، اہم کتاب ہے، تو اس کو پڑھنا ہے ہمیں۔ بڑے اکابر خود کہہ رہے ہیں کہ طلبہ اور علماء بھی اس کو ضرور پڑھیں، تو تبھی تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل عربی کیا ہے اور عربی حروف میں فرنگی زبان کیا ہے۔ تو اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد جو ہے آگے بھی پہنچائیں، گروپ میں شیئر کریں ہر جگہ۔ ابھی تو میرے پاس کتاب کا صرف اور صرف تقریری کلمات وغیرہ اور کچھ تھوڑا سا مختصر خاکہ آیا ہے۔ حضرت مفتی ہدایت اللہ صاحب سے میں نے کہا تھا کہ حضرت مجھے پوری کتاب چاہیے، تو حضرت نے کہا 1 ہفتہ لگے گا، اس کے بعد وہ PDF کے شکل سے یا مجھے جیسے بھی، یہ کتاب بھی مجھے حضرت والا نے ہدیہ دی تھی، اور اس میں 1 روپیہ مجھ سے حضرت نے نہیں لیا، حضرت نے مجھے محبت میں ہدیہ کی تھی،
اور یہ حضرت کا احسان ہے اس چھوٹے سے طالب علم پر کہ حضرت نے اس کو نوازا اور چھوٹا سا ایک میرے لیے تحفہ دیا. میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی تحفہ حضرت نے یہ کتاب دی ہے. حضرت والا بہت علم کے مالک ہے، اور حضرت والا کا اگر میں آپ کو بتانے لگ جاؤں، اور ہمارے اکابر کی مثالیں تو انیک ہے بھائی، ایک نہیں انیک ہے. اگر میں آپ کو حضرت والا کا تعارف ہی بتانے لگ جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا. حضرت والا بہت مہارت رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت والا کے اندر اس قدر اخلاص ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے. اس قدر اخلاص ہے، یقین کیا، آپ خود ان کو دیکھ لیں گے تو یقین آ جائے گا. اس قدر اخلاص ہے، اتنا علم، اس قدر علم ہے ان کے پاس. اور اخلاص دیکھیں گے آپ حضرت والا کا، سادگی دیکھیں گے تو دیوبند کی گلیوں میں یوں پیدل چلتے ہیں، پیدل چلتے ہیں. آج جب نوجوان خود ہم طالب علم، ہم جیسے ناکارہ طالب علم جب یہ سوچتے ہیں کہ ہم سائیکل پہ جائیں گے تو ہمیں کوئی کیا سوچے گا، لیکن آج وہ ایسی شخصیت، ایسا علم کا مالک جو کتاب لکھ رہا ہے، ایک ایسی کتاب لکھ رہا ہے جو اب تک کسی نے نہیں لکھی، وہ دیوبند کی گلیوں میں پیدل چل رہا ہے. ہمارے ایک استاد اور ہیں حضرت مولانا مفتی مجیب صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، اس قدر طلبہ سے محبت رکھتے ہیں. یقیناً ایسا استاد بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا جو طلبہ سے اس قدر محبت رکھتا ہے کہ ان کو اپنا بیٹا مانتا ہے، ان کو اپنا ان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو بالکل ہی اپنا مانتا ہے. تو میں نے بھی ایسا استاد نہیں دیکھا. تو حضرت مولانا مفتی مجیب صاحب بھی انہی کے حضرت مولانا مفتی ہدایت اللہ صاحب کے دوست بھی ہیں، اور انہی کے ساتھ وہاں مدرسے میں ان کے پڑھاتے بھی ہیں. تو حضرت والا بھی میرے استاد ہیں. حضرت والا سائیکل سے اپنے گھر جاتے ہیں، سائیکل سے دیوبند میں ادھر ادھر جانا کرتے ہیں آس پاس. حضرت والا اس قدر علم کے مالک ہیں، لیکن شخصیت دیکھو کہ ایسا علم ان کے پاس ہے اور جاتے سائیکل پہ. تو یہ اندازہ لگاؤ کہ ان کی سادگی کیا ہے. دیوبند کی گلیوں میں مفتی ہدایت اللہ صاحب یوں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں. تو اندازہ تو لگاؤ کہ اس قدر عالم، یہ سادگی صرف آپ کو علماء دیوبند میں دیکھنے کو ملے گی. علماء دیوبند چراغ ہیں، اسلام کے چراغ روشن کر رہے ہیں پوری دنیا کو. اور بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی کتب لکھتے ہیں یہ ہم ناکاراؤں کے لیے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے اصل کیا ہے. تو مفتی ہدایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے استاد محترم ہیں. انشاءاللہ میرے استاد ہمیشہ ایسے ہی کتب لکھتے رہیں گے، اور ہم سب کو جو ہے ہم سب انشاءاللہ ان کی کتب سے استفادہ ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے استاد کی عمر میں، صحت میں خوب برکت عطا فرمائے. میرے جتنے بھی استاد ہیں، حضرت مولانا مجیب صاحب، حضرت مولانا جمیل صاحب، وہ بھی میرے استاد ہیں، اور حضرت مولانا اشرف صاحب، جتنے بھی میرے استاد ہیں. حضرت مولانا دیوبند کے یہ استاد میں آپ کو بتا رہا ہوں جہاں میں پڑھ کے آیا ہوں، حضرت مولانا عبد المصور صاحب، مجھے ان کے نام یاد ہے الحمدللہ، میرے استاد ہیں سب. تو اللہ تعالیٰ ان سب کی عمر میں، علم میں برکت عطا فرمائے. یہ ایک چھوٹا سا طالب علم اپنے استادوں کے لیے دعا کرتا ہے اللہ سے. اور جتنے بھی میرے اساتذہ ہیں، جہاں بھی میں جن کے پاس بھی پڑھا ہوں، چاہے وہ حفظ میں پڑھا ہوں اور جہاں میں اب بھی پڑھ رہا ہوں، میرے سارے مفتی مولانا عبداللہ صاحب، مفتی مولانا امان اللہ صاحب، اور مفتی مولانا دیکھیں نام بہت سارے ہیں تو نام اس لیے ذہن سے نکل جا رہا ہے. مفتی مولانا امان اللہ صاحب، اور مفتی مولانا اسحاق صاحب، ٹھیک ہے، اور مفتی مولانا محمود صاحب، مفتی مولانا عبداللہ صاحب. تو یہ جتنے بھی میرے جو استاد ہیں اور جن کے مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، حضرت مولانا عبدالغفار صاحب، تو یہ میرے سب اساتذہ ہیں جن کے پاس میں اب بھی پڑھ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عمر، صحت، علم میں، تقوی میں خوب برکت عطا فرمائے. کہ ایک چھوٹے سے طالب علم کے اپنے اساتذہ کے لیے دعا ہے. اور ہمیشہ میں اپنے جو ہم عمر ہیں، طلبہ ہیں، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ ہم ناکاراؤں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آج کل استاذوں کی خدمت تک نہیں کرتے، کم سے کم ان کے حق میں دعا ہی کر لے. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کی بدولت علم سے نواز دے. ہمارا اصل مقصد ہے کہ ہم ان اساتذہ کے جوتے اٹھا کر، ان اساتذہ کے پیر کی دھول صاف کر کہ ہم کچھ علم حاصل کر لیں. ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہوگی. حالانکہ آج ہم خدمت کرتے ہی نہیں ہیں اپنے استادوں کی، میں خود اس میں شامل ہوں، ہم کچھ خدمت نہیں کرتے. لیکن ہمیں اپنے اکابروں سے سیکھنا چاہیے کہ یہ جو اتنی سیڑھیوں پر چڑھے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے اساتذہ کی خدمت کی بدولت چڑھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اساتذہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.